سچویشن روم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی بحریہ نے 2 بحری جہاز قبضے میں لے لیے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ قبضے میں لیا گیا ایک جہاز اسرائیلی حکومت سے منسلک ہے۔ قبضے میں لیے گئے دونوں جہاز ایرانی سمندری حدود میں ہیں۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت MSC فرانسسکا اور دوسرے نے نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ جہازوں کے کارگو، دستاویزات اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ دونوں جہازوں کو اپنا ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیا گیا ہے۔ ابھی شامل کریں گے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک اہم بیان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاسداران انقلاب گارڈ کے یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس انقلابی ادارے نے امریکہ اور صہیونی حکومت کی حالیہ مسلط کردہ جنگوں میں اپنے دانشمندانہ اور فاتحانہ رد عمل سے دشمنوں کے اہداف اور سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ادارے نے خطرات کا مقابلہ کیا اور ملک کی انقلابی اقدار کی حفاظت کی۔ یورپی یونین کے انرجی کمشنر نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی تنازع کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں پر اثر مہینوں نہیں سالوں تک رہے گا۔ جنگ کی وجہ سے یورپ کو روزانہ تقریباً $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بحران 1973 اور 2022 کے بحرانوں جتنا سنگین ہے۔ بہترین ممکنہ صورتحال میں بھی حالات خراب ہی رہیں گے۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے قصبے تیری میں گاڑی پر بمباری، 2 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے جنوبی لبنان میں ڈرون طیارے کو مار گرایا۔ ڈرون طیارہ شمالی اسرائیل میں تعینات فوجیوں پر حملے کے لیے جا رہا تھا۔ لبنان میں جنگ بندی میں توسیع کے لیے لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات کل ہوں گے۔ لبنان کے صدر جوزف خلیل اون کا کہنا ہے کہ لبنان جنگ بندی میں توسیع کے لیے جارحیت کو روکنا اور مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات میں 4 شرائط پر بات ہوگی، جن میں اسرائیلی جارحیت کو روکنا، اسرائیلی انخلا کا حصول، قیدیوں کی واپسی پر رضامندی اور لبنانی فوج کی تعیناتی شامل ہے۔ لبنانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ لبنان جنگ بندی میں 1 ماہ توسیع کی درخواست کرے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ میں لبنانی سفیر کل امریکی محکمہ خارجہ میں ہونے والے مذاکرات میں لبنان کی نمائندگی کریں گے۔ اور جناب اب بات کریں گے امریکہ ایران مذاکرات کے دوران ایران کی جانب سے اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کے منجمد اثاثے کتنے ہیں اور ان کی مالیت کیا ہے اور کن ملکوں میں موجود ہے، یہ آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو اہم تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے منجمد اثاثے، ایران کی سرکاری رپورٹس ماہرین کے مطابق بیرون ملک منجمد اثاثے کل مالیت ان کی $100 ارب سے زائد ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بتانا بہت اہم ہے کہ یہ اثاثے وہ رقوم ہیں جو ایران نے تیل کی فروخت اور دیگر ذرائع سے حاصل کیے، لیکن امریکی اور عالمی پابندیوں کے باعث انہیں غیر ملکی بینکوں میں روک دیا گیا۔ ایران پر پابندیوں کا آغاز 1979 کے بعد ہوا، جو ایران کے جوہری پروگرام کے باعث مزید سخت ہوتی گئیں۔ تفصیل کچھ سامنے آپ کو یہ رکھتے ہیں۔ بیرون ملک منجمد اثاثے کل مالیت $100 ارب سے زائد ہے۔ اور اگر ان ممالک کی تفصیل آپ کو بتائیں، مختلف ممالک میں ایران کے کتنے منجمد اثاثے ہیں، تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جاپان سے۔ جی ہاں، جاپان میں ایران کے منجمد اثاثوں کی تعداد $1.5 ارب ہے۔ یہ صرف جاپان کی ہم بات کریں، اور اگر ہم چین کی بات کریں تو چین میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایران کے منجمد اثاثوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ $20 ارب کے قریب ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بھارت کی تو بھارت میں یہ $7 ارب بنتے ہیں، جو کہ ایران کے منجمد اثاثے ہیں۔ قطر کی بات کرتے ہیں جو کہ ایران کے قریبی ہے، اور قطر میں جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں وہ $6 ارب ہیں جناب۔ اور ایران کے بارڈر پر ہی واقع عراق کی بات کریں تو عراق میں ایران کے منجمد اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ تقریباً $6 ارب بنتی ہے۔ لگزمبرگ کی بات کریں، یہاں پر بھی مختلف ممالک کی طرح یہاں پر لگزمبرگ میں تقریباً $1.6 ارب یہ بنتے ہیں ایران کے منجمد اثاثے۔ اور یہی نہیں، امریکہ کی بھی بات کرتے ہیں۔ امریکہ جناب یہ $2 ارب بنتے ہیں، اور $2 ارب یہ وہ ہیں جو کہ مختلف ممالک میں ایران کے منجمد اثاثوں کی تعداد ہے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے جو کہ ہم آپ کو سچویشن روم سے اکثر اور بیشتر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، جو سٹیٹس ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ایک امریکی صحافی نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا دوسرا دور جمعے تک ہو سکتا ہے۔ امریکی صحافی کے مطابق انہیں یہ بات امریکی صدر ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے بتائی ہے۔ امریکی صحافی نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک ہو سکتا ہے۔ امریکی صحافی کے مطابق انہیں یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے بتائی ہے۔ اس سے پہلے
گزشتہ شب ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی میں توسیع کی اور ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا. ایران کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر بھی اصرار سامنے آیا اور ایرانی رد عمل بھی سامنے آیا, اور بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات ہوں گے تو کب ہوں گے. اور اس وقت جو یہ بیان سامنے آیا ہے, امریکی صحافی نے یہ شیئر کیا ہے, بتایا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک ہو سکتا ہے, یعنی کمنگ فرائیڈے کی ہم بات کر رہے ہیں. امریکی صحافی کے مطابق انہیں یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے بتائی ہے. آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی میں توسیع کر دی تھی. 22 اپریل کو جو پہلی جنگ بندی ہوئی تھی اس کی مدت ختم ہو رہی تھی, جس کے بعد یہ پیش رفت ہوئی کہ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کر دی گئی. ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی صدر ٹرمپ کی جانب سے جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا, اور مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ امریکی صحافی نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا دوسرا دور جمعے تک ہو سکتا ہے. اور امریکی صحافی کے مطابق انہیں یہ بات امریکی صدر ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے بتائی ہے. یہ آپ اس وقت جو بیان ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. نیو یارک پوسٹ, نیو یارک ٹائمز امریکی اخبار کی صحافی سے گفتگو کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع کو کوٹ کر رہی ہیں امریکی صحافی, اور بتا رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک ہو سکتا ہے. نیو یارک ٹائمز امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے. امریکی صحافی نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک ہو سکتا ہے, اور یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے بتائی ہے امریکی صحافی نے. اس سے پہلے جو جنگ بندی میں توسیع ہوئی ہے اس سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے متعلق کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی قیادت کی متفقہ تجاویز آنے تک حملے روکنے کی درخواست کی, اور امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران شدید مالی بحران کا شکار ہے اور ناکہ بندی سے اسے روزانہ بہت زیادہ تقریباً $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کھلوانا چاہتا ہے, لیکن اگر امریکہ نے ایسا کیا تو پھر ایران سے کبھی ڈیل نہیں ہو سکے گی. مختلف نکات زیر غور آئے مذاکرات کے پہلے دور میں بھی, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے شاید ہم امید بھی کرتے ہیں کہ معاملہ سلجھنے کی طرف جائے. اس سے متعلق اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ امریکی صحافی نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا دوسرا دور اب جمعے تک ہو سکتا ہے, اور انہیں یہ بات امریکی صدر ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے بتائی ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے گفتگو میں یہ بات کی ہے, اور کہا ہے کہ امریکی فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی ہدایت کی ہے. یہ اب تک کی اہم ترین ڈیولپمنٹ سمجھا جائے اسے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ مذاکرات سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ آخر کب مذاکرات ہوتے ہیں. یہ ڈیڈ لاک سامنے آ رہا تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکی وفد کے آنے کی بات ہو رہی تھی, لیکن پھر وہ ڈیلے کر دیا گیا کیونکہ ایران کی جانب سے جو مذاکرات کار تھے انہوں نے آنے سے انکار کیا تھا اور اپنے کچھ شرائط سامنے رکھی تھیں, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ آخر کب ہوتے. جنگ بندی میں توسیع کی بات تو ہو رہی تھی, لیکن مذاکرات کب ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہی ہوں گے, لیکن کب ہوں گے یہ سوال کیا جا رہا تھا. اسی کی سلسلے کی ایک کڑی کہ امریکی صحافی نے اب یہ بتایا ہے, اور کوٹ کر رہی ہیں امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے گفتگو کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک ہو سکتا ہے, اور جمعے کو ہو سکتا ہے. امریکی فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی ہدایت کی ہے, یہ بھی کہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. بالکل, خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے, اور امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہدایت بھی کی ہے. مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے, ایک ایسی اچھی خبر جس کا سب کو انتظار ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے. اس سے پہلے جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا اس میں مختلف نکات زیر غور آئے. کچھ معاملات ایسے تھے جن پر ہمیں ایک بریک تھرو نظر نہیں آیا, اور اب امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے. جی ہاں, یہ اب تک کی اہم ترین خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے. امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے, اور اس سے پہلے جنگ بندی کی توسیع پر بات ہوئی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی میں توسیع کی تھی, ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا, ایران کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر اصرار بھی سامنے آیا تھا, اور امریکی جنگ بندی کو اچانک حملے کے لیے مزید وقت حاصل کرنے کی چال قرار دیا گیا تھا.
ایران کی جانب سے. اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کی مشیر نے کہا تھا کہ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کا کوئی مطلب نہیں, ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا. ابھی یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے, جو کہ انہوں نے امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے, وہ اچھی خبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. امریکی فوج کو بھی ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہدایت کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے. جمعے کو ہوگا یہ نہیں کہا, یہ کہا ہے کہ جمعے کو ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے. ایرانی مذاکرات کار بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور کیا جو ہم دوسرا دور مذاکرات کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ جمعے کو ہوگا, کب ہوتا ہے اس پر اب ایرانی ریئیکشن کا بھی یقینی طور پر ہم انتظار کریں گے. اور لیکن امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے, اور ان کے مطابق امریکی صدر نے جو امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی صحافی سے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے. پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے, اہم ملاقاتیں کی, سفارتکاری کی, اور اسی نتیجے میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا اور اب دوسرا دور ایکسپیکٹڈ ہے. پاکستان اسلام آباد اس کی میزبانی کے لیے تیار ہے. ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے. بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ صاحب سے. شاہزیب, بتائیے گا, اچھی خبر ہے یہ, خاص طور پر جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے, کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی, اس بیان سے بھی اور یہ جو خبر ہے جب میں نے دیکھی ہے تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی امید زیادہ لگتی ہے. اب اس امید کے پیچھے گراؤنڈ ریالٹی کتنی ہے وہ مشکل ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ ٹرمپ کی پچھلے 2 دن میں بھی 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں انہوں نے جتنے بھی بیانات دیے اور ان کی جو امید تھی وہ بر نہیں آئی. انہوں نے بار بار کہا کہ بہت زبردست ڈیل ہونے والی ہے. ایرانی کہتے رہے وہ مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے, مگر وہ مذاکرات کے لیے ضرور آئیں گے, مگر پھر مذاکرات کے لیے ایرانی نہیں آئے. اب تو خود ایکزیوس اور CNN جو کہ امریکی ادارے ہیں, صحافتی ادارے ہیں, وہ دونوں یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ JD وینس کا طیارہ تیار کھڑا تھا اور انتظار اس بات کا تھا کہ ایران کی طرف سے گرین سگنل آئے گا تو وہ پاکستان کے لیے سفر شروع کریں گے, مگر ایسا ہو نہیں سکا. تو ابھی بھی صدر ٹرمپ دعویٰ تو کر رہے ہیں, کیونکہ کل جو انہوں نے پوسٹ کیا جس میں سیز فائر کی توسیع دی, اس کے بعد ایران کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مثبت بات کی گئی ہو. انہوں نے تو الٹا اس بات پر تنقید کی کہ شکست آپ کو ہو چکی ہے, آپ کون ہوتے ہیں سیز فائر کو توسیع دینے والے. جب اس قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کل کون بلنک کرے گا. صدر ٹرمپ نے پہلے کیا, جس طریقے سے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں جیسی میری ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو میں ان کو کی سویلائزیشن کو مٹا دوں گا, اور اس کے بعد تقریباً 90 منٹ پہلے انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا اور مذاکرات کا کہہ دیا تھا. اسی طریقے سے کل جبکہ ختم ہونے والی تھی ڈیڈ لائن تو صدر ٹرمپ نے پھر اعلان کر دیا, اور یہ اعلان اس سے اس کے بجائے کیا گیا کہ ایران کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی تھی کہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا ہو. ظاہر پاکستان مسلسل ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ ایران پر دوبارہ حملے ٹرمپ نہ شروع کر دیں. ان کی بڑی ہی انسرٹن اور انپریڈکٹیبل سی شخصیت ہے, تو پاکستان کا انہوں نے ضرور ذکر کیا کہ ان کے کہنے پر ان کی درخواست پر وہ کر رہے ہیں. مگر اب بھی جو ٹرمپ کی باتیں ہیں ان میں, کیونکہ پچھلے 48 گھنٹے میں یا پھر جنگ شروع ہونے کے بعد انہوں نے جتنی باتیں جتنے دعوے کیے ہیں وہ یا تو غلط بیانی ثابت ہوئے یا پھر غلط ثابت ہوئے. تو اس لیے جب تک ایران کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا تب تک یہ ٹرمپ کی امید ہی لگتی ہے. صحیح. شاہزیب, یہ بھی سوال کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہوئے بغیر آپ کو لگتا ہے ایران مذاکرات کے اگلے دور کے لیے مان جائے گا؟ دیکھیے مشکل لگتا ہے مبشر, کیونکہ ایران نے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر جب یہ اعلان کیا, کیونکہ یہ ٹرمپ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز تو کھولیں تاکہ میں کچھ دکھا سکوں, ظاہر ہے, اور اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. ٹرمپ نے مگر جواب میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ نے کھول دیا مگر ہم نیول بلاکیج جاری رکھیں گے, اور اس کے بعد ان کا ایک جہاز بھی قبضے میں لے لیا. تو یہ خبریں ہیں کہ ایران میں قیادت اتنی متحد نہیں ہے آیت اللہ علی خامنائی کے بعد جتنا ان کے ہوتے ہوئے تھی, اور مختلف فیکشنز ہیں جس میں پاسداران انقلاب بہت ڈومینیٹ کرتے ہیں. جو مذاکرات والی قیادت ہے وہ پریشر میں آ جاتی ہے. تو ٹرمپ اگر اب ایسی چیزیں کریں گے تو اس کے بعد وہ پریشر کم تو نہیں ہوگا, وہ بڑھے گا. اگر ٹرمپ کی خواہش یہ تھی کہ مذاکرات کار جو ہیں وہ مضبوط ہوں تاکہ مذاکرات کی میز پر آتے ہوئے ان کے پاس زیادہ مینڈیٹ ہو, تو پھر انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یا پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ واقعی جو یہ تقسیم ہے ایرانی قیادت میں اس کو مزید بڑھا دیں اور انہیں بیک فٹ پر لے جائیں, تو پھر تو یہ بیک فائر کر گیا. تو ٹرمپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی کانکریٹ ایک سوچ موجود ہے یا کوئی ایسے اقدامات موجود ہیں یا وہ اپنی ٹیم سے بات کر کے کر رہے ہیں, کیونکہ اب تو امریکی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اکثر ان کے بیانات اور سوشل میڈیا پوسٹ سے خود اس کی ٹیم حیران ہو جاتی ہے.
अच्छा शाहजेब, ये बताएगा कि पिछले 2 हफ्तों में जैसे ट्रंप के बयानात आते रहे और फिर जो ईरान का रद्द-ए-अमल और रवैया था, तो उस तनाजुर में आप क्या देखते हैं कि इस बयान के बाद कि जब ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे दौर में एक अच्छी खबर मुतवक्के है, ईरान का मुमकिना रद्द-ए-अमल रवैया क्या हो सकता है, ऐसे में जब ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरानी जो हैं वो टफ निगोशिएटर्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए सर, जाहिर है अब जो रवैया है, अगर मुज़ाकरात की मेज पर दोनों आ गए फिर तो ये बात तय है कि तो मस्बत ही बात होगी, क्योंकि अब जहां पर जिस नुक्ते पर दोनों मुमालिक खड़े हैं, उसके बाद अगर मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं, ईरानी तेहरान से सफर करते हैं, अमेरिकी वाशिंगटन से सफर करते हैं और फिर पाकिस्तान में एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं, तो इसका तो मतलब यही है कि पाकिस्तान ने अपनी कोशिशों के जरिए दोनों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसको इतना कम कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठने को तैयार हो गए हैं। और फिर वाकई फिर ट्रंप की ये उम्मीद कि कोई डील हो जाएगी, वो उसमें एक वजन नजर आएगा। जब तक अब खबर ये नहीं आती है कि दोनों मुज़ाकरात की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठने को तैयार हो गए हैं, तब तक तासुर यही रहेगा कि जो इख्तिलाफी मामलात हैं वो ज्यादा हैं, जिन मामलात पर इत्तफाक हुआ है वो कम है, या फिर जिन मामलात पर इत्तफाक हुआ है उनकी जो नौयत है वो इख्तिलाफी मामले से कम है, वो ज्यादा शदीद नौयत के मामलात हैं जिन पर इख्तिलाफ पाया जाता है। तो अगर ये खबर आ गई कि दोनों मुमालिक इस्लामाबाद में मिलने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझी जाएगी कि यानी कि फिर दोनों मुमालिक डील के बहुत करीब आ गए हैं। जब तक ये खबर नहीं आती तब तक जो ट्रंप की बातें हैं वो क्योंकि बहुत ज्यादा गलत साबित हुई हैं, तो उनकी तवक्का ही रखती है। सही, और माजी में भी शायद इसकी मिसाल कम ही मिलती है शाहजेब के अमरीकी नायब सदर, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जेडी वेंस इंतज़ार करते रहे, उनका तैयारा इंतज़ार करता रहा, ईरान के रद्द-ए-अमल का वेट करते रहे, तो ये भी मिसाल कम ही मिलती है माजी में अगर देखा जाए तो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि ट्रंप जो हैं वो एक ऐसे सदर हैं जिनका कोई बड़ी जंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उनका एक ही एक्सपीरियंस है, वो वेनेजुएला में एक ऑपरेशन का है, जो ऑपरेशन चंद घंटों का था, जिसके नतीजे में वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया को अमेरिकी फोर्सेज ने अगवा कर लिया। और सदर ट्रंप उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और उसी एक्सपेक्टेशन में ईरान पर हमला आवर हुए थे कि आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद होंगे, ईरानी सड़कों पर आएंगे, रेजिम चेंज हो जाएगा और ट्रंप की वाहवा हो जाएगी, जो कोई साबिक अमेरिकी सदर नहीं कर सका वो हो जाएगा। तो उनका एक्सपीरियंस एक शॉर्ट टर्म वॉर का था, मगर अब जिस जंग में वो हैं वो 50 दिन से ऊपर जा चुकी है, 50 दिन से ऊपर जा चुकी है और पूरी दुनिया की मार्केट से तकरीबन 50 से 60 करोड़ बैरल तेल गायब हो चुका है, क्योंकि उसकी पैदावार नहीं हो रही है तो ट्रांसफर नहीं हो रही और तिजारत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें ज्यादा हैं। तो ट्रंप को इस वक्त जिस चैलेंज का सामना है वो किसी साबिक सदर को नहीं हुआ, अगर हुआ तो उसने उसे इस तरीके से डील नहीं किया जिस तरीके से सदर ट्रंप कर रहे हैं, तो जाहिर है एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है जो उनके बयानात की वजह से और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। शाहजेब, ये बताएगा कि पिछले चंद दिनों में जैसे बयानात दे रहे हैं ट्रंप, तो तासुर ऐसे ही मिलता है कि उन्हें शायद खुद भी नहीं सही तरीके से मालूम वो कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और तज्जिए ये भी आ रहे हैं कि ट्रंप ने, जैसे आपने भी बताया, अभी ब्लिंक पहले कर लिया है। तो आपको क्या लगता है, आप समझते हैं ऐसा कि नफ्सियाती जंग में क्या ईरान को बरतरी हासिल हो रही है, और क्या ऐसे में क्या ईरान के पास गुंजाइश है कि वो अपने मुतालिबात या अपनी शराइत मनवाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बरतरी तो हासिल हो रही है कि जो ट्रंप के इक़दामात और बयानात हैं उससे ये जरूर नजर आ रहा है कि दोनों फरीक जो हैं वो अमन चाहते हैं, मगर उस अमन के लिए इंतजार करने का वक्त ईरान के पास सदर ट्रंप के मुकाबले में ज्यादा है, जिसकी वजह से अब ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले अपने मुतालबात रख रहा है, और वो मुतालबात सदर ट्रंप नहीं मान रहे हैं तो बात आगे नहीं बढ़ रही है। और जब सदर ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मैं डेडलाइन में तौसी नहीं करूंगा, और चंद घंटे पहले तक भी कहते हैं कि तौसी नहीं करूंगा, मगर फिर तौसी कर देते हैं, तो इस बात में ये बात पुख्ता हो जाती है कि जो ईरान का मानना है कि उनके पास वक्त सदर ट्रंप के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि सदर ट्रंप पर अब दबाव बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने का, इत्तेहादियों का, इस जंग से निकलने का। 63% अमरीकी आवाम समझते हैं कि इस जंग गलत है, इसको सही तरीके से ट्रंप ने हैंडल नहीं किया। अब अमेरिकन अवाम की बहुत बड़ी तादाद है जो इसराइल की हामी नहीं है जिस तरीके से माजी में होती थी। डेमोक्रेट्स में तो बहुत बड़ी तादाद है जो कि हामी नहीं है, जो यंगस्टर्स इवन रिपब्लिकन के वोटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, जो मागा सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमें ईरान की वजह से, हमें इसराइल की वजह से क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में ट्रंप पर जाहिर दबाव बढ़ रहा है, और जब वो एक दफा जब उन्होंने कहा था कि मैं इनकी तहजीब मिटा दूंगा, उससे 90 मिनट पहले उन्होंने बैक ट्रैक किया और यू टर्न लिया, और कल फिर यू टर्न लिया, तो जाहिर है ये तासुर मजबूत हो जाता है कि ट्रंप हैं जो ज्यादा जल्दी इस जंग का खात्मा चाहते हैं। हालांकि दोनों फरीक जंग का खात्मा चाहते हैं, दोनों नहीं चाहते कि जंग कंटिन्यू करे, मगर ट्रंप को जल्दी ज्यादा है, जिसकी
کی وجہ سے ایران کے پاس لیوریج زیادہ ہے. صحیح. اور شاہزیب اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. پاکستان کا بطور ثالث کردار بڑا بہترین رہا ہے, بڑی کمال سفارتکاری رہی ہے. اب دوسرے مرحلے میں دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر ایک بار پھر بٹھانا پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اور ظاہر کل جو عطا طاہر صاحب کی پوسٹ تھی وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی جس میں ایران کے لیے کہا گیا کہ اگر ایران نہیں آتا تو جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور بہت زیادہ خطرہ بڑھ رہا ہے. ایران کو آنا چاہیے اگر معاملات آگے بڑھانے ہیں. دیکھیے کوئی ملک کسی کے لیے کتنا آؤٹ آف دا وے جا سکتا ہے, پاکستان اس کو واضح طور پر بار بار ثابت کر رہا ہے. ٹرمپ کیسی شخصیت ہے وہ 2 دفعہ ثابت کر چکے. جون میں لگ رہا تھا کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں مگر حملہ نہیں کریں گے, مگر اسرائیل کے ساتھ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا. پھر لگ رہا تھا کہ وہ جو B-2 بمبار طیاروں کا آپریشن ہے وہ ہو گیا, اب ٹرمپ یہ نہیں کریں گے اور ٹرمپ سے دھمکیاں دے رہے ہیں, جو ملٹری بلڈ اپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں خطے میں, ویسا ہوگا نہیں. مگر ہوا, آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ تقریباً 12-13 ہزار حملے ہوئے ہیں ایران کے اوپر, 2000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, جانی مالی سب نقصان ہوا ہے. یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ صدر ٹرمپ پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیں گے. اپنے اتحادیوں کو, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, قطر, بحرین, کویت, انہوں نے ڈال دیا سب کو خطرے میں, اور اسرائیل کے لیے. تو جو توقع ان سے نہیں کی جا رہی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اس لیے پاکستان کے اندر یہ فکر ہے کہ شاید یہ محسوس کیا جا رہا ہو کہ لیوریج بہت زیادہ ہے اس وقت ایران کے پاس, مگر ٹرمپ اتنے انپریڈکٹیبل ہے کہ وہ پہلے 2 دفعہ حملہ کر چکے ہیں تو تیسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور بہت تباہی ہوگی. اور پاکستان نہیں چاہتا وہ تباہی ہو رہا ہے. اس کی اکنامک کانسیکوینسز برے پاکستان پہ بھی پڑیں گے, تو ان کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان بھی دنیا کی طرح بھگتے گا. مگر جانے ایران میں جائیں پاکستان نہیں چاہتا, اس کے لیے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے دونوں فریقوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ کر کے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ آپ کسی طرح مذاکرات کی میز پر ہیں. ٹھیک ہے, شاہ زیب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب نے. زاہد صاحب, امریکی صدر کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور اب جمعے کو ہو سکتا ہے اور اس میں ایک اچھی خبر متوقع ہے اور ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے. کیا توقع رکھی جائے اگر یہ دوسرا دور ہو جاتا ہے تو کیا کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے یا یہ ایک سلو پروسیس ہوگا جس میں ایک ایک کر کے معاملات کو سلجھایا جائے گا؟ دیکھیں بہت سی کمپلیکسٹیز ہیں اس پورے معاملے کے ساتھ. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ تھوڑا سا اپنا آپ کو امید تو بہت لگا دیتی ہیں, امید کی چیزیں بھی بہت آ جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی میں اس سٹیٹمنٹ سے زیادہ شاہ زیب صاحب شاید بہتر اس پہ کومنٹ کر سکے. اس سٹیٹمنٹ سے زیادہ میں اس سٹیٹمنٹ کا انتظار کروں گا جو اگلی وہ سٹیٹمنٹ دے. وہ ایک سٹیٹمنٹ ڈپلومیسی کو چانس دینے کی کرتے ہیں, دوسری سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک سیبر ریٹلنگ ہوتی ہے, ایک وار کی جو ایسکلیشن ہے اس لیڈر کی, اوپر کے لیڈر کی بات کر رہتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ کیا ہوگا. ابھی دیکھیں نا, اسٹریٹ آف ہارمز کھولی ایران نے, آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی, آپ نے بلاک کر دی, آپ نے کمپیل کیا اپوننٹ کو کہ وہ بھی کوئڈ پرو کو میں ایسا ہی رسپانس جنریٹ کرے. اٹ از حوصلہ افزا ہے. آف کورس ان کو انپٹس جا رہی ہوں گی, پاکستانی ایفرٹ کی بھی انپٹ جا رہی ہیں. پاکستان آج بہت زیادہ اسکریمبل کر رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی مل رہے ہیں, امبیسڈر سے بھی مل رہے ہیں, ڈائریکٹ میسیجنگ بھی ہو رہی ہے, انڈائریکٹ میسیجنگ بھی ہو رہی ہے. ایران کو ایک کمپیل کیا جا رہا ہے, ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آئے. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت جو اپروچ اپنائی ہے وہ پالیسی کیپچولیشن چاہتے ہیں تھرو ڈائیلاگ, کیونکہ ملٹری تو ان کو وہ پالیسی کیپچولیشن دے نہیں سکی. اور ایرانین کانٹیکسٹ میں پھر ایک مس کیلکولیشن ہوگی کہ تھرو اینی ادر مین وہ پالیسی کیپچولیشن کروا لیں گے ایرانین اسٹیٹ کو, ان کے کلچر کو, ان کی ہسٹری کو, ان کے ابھی جو پریزنٹ انہوں نے پرفارم کیا ہے اس وارمس کو دیکھ کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران بہت زبردست سچویشن میں ہے, ایران کے بھی سکویز ہوا ہے, ایران کے بھی ایشوز ہیں, ایران ہیز سیریس چیلنجز. اور اگر امریکہ مس کیلکولیشن کر سکتا ہے تو ایران بھی کسی وقت بھی مس کیلکولیشن کر کے یہ جو بنا بنایا کھیل ہے پورا جو اس وقت سیٹ ہوا ہے اس کو خراب بھی کر سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پوسٹ وار بھی ایک ایران کی ایک اپروچ دیکھی جا رہی ہے وچ از موسٹلی فوکسڈ آن دا ریجن کے ایک ریسپانسز ابھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں. ابھی تک ایران نے ریجنل ریسپانسز اس لیے نہیں دیکھے کہ کنسٹرینٹ جو انہوں نے شو کیا وہ دیٹ از آل بیکاز آف دس میڈیٹر, پاکستان کی وجہ سے ہوئے, پاکستان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئے. وہ بار بار ان کو ریسٹرینٹ کا راگ الاپتے رہے اور انہوں نے شو بھی کیا.
تو ہیونگ سیڈ دیٹ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ضرور ہے اگر اسٹیٹمنٹ کے نقطۂ نگاہ سے دیکھی جائے, بٹ آئی ول سیریسلی ویٹ فار دی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ. وہ دونوں کو ملا کے پھر ہم کوئی تجزیہ کر سکیں گے کہ ویئر وی آر ہیڈنگ. جنرل صاحب یہی بات آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح شاید امریکی صدر کے بیان سے عوام بھی ایکسپیکٹ کری ہو کہ دوسرا دور اگر وہ خبر دے رہے ہیں تو جمعے کو ہوگا, وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, لیکن وہ جمعے کو ہو سکتا ہے, ابھی بھی وہ پاسبلٹی کی ہی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ جو بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے, یہ بیان آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امید اس کو سمجھا جائے یا یقین سمجھا جائے؟ نو, ہی از دا پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل یہ جو ان کے دل میں آئے یا ازیوم کر لیں اس کو اور اسی کو وہ آگے کر لیں. آئی ایم شیور کہ دیر مسٹ بی سم ان پٹ, لیکن وہ ان پٹ ان کو کسی ایک جگہ سے آتی ہے, کہاں سے آتی ہے اس کے اوپر وہ ایک اپنا فیوچر کا بتا دیتے ہیں. اچھا, لوگ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو مارکیٹس ہیں ان کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے, جو ڈے ٹو ڈے لائف اکنامکس کو امپیکٹ کر رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے. بٹ دس اسٹیٹمنٹ از کمنگ فرام دا وائٹ ہاؤس. اگر وہ وہاں سے مذاق بھی ہو تو دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. تو آئی ایم شیور کہ کچھ ان پٹس کے بعد, کچھ اسیسمنٹ کے بعد, انٹیلیجنس اسیسمنٹ کے بعد, اسٹریٹجک اسیسمنٹ کے بعد, ایک تو اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, بیکاز اٹ ہیز اے میننگ, اٹ ہیز اے جیسچرنگ ان اٹ. ایران کو وہ میسج دے رہے ہیں کہ وی آر کین ٹو ٹاک ٹو یو اور ہم وی آر لکنگ فارورڈ ٹو دیز ٹاکس. آپ میز کی ٹیبل پہ آپ واپس آئیں. اور اگر ایران کو اپریہینشنز ہیں کہ جی امریکہ ہم سے ٹیبل پہ سب کچھ چھین کے لے جائے گا, تو ان کے نیگوشیٹرز بیٹھے ہیں. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ بطور ثالث پاکستان ایسا کیا حل پیش کر سکتا ہے. یہ بھی اہم ہوگا کہ وہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو. بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب اور شاہ زیب خانزادہ صاحب گفتگو کر رہے تھے.